دوستو بزرگوں، ہم یہاں پر کیوں آئے اور کیوں جمع ہوئے؟ مختلف ملکوں سے آئے، مختلف شہروں سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے، اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر کے آئے، اپنے گھر کی راحتوں کو چھوڑ کر کے آئے، اور یہاں اس لقدق میدان میں جہاں نہ سردی سے بچنے کا سامان، نہ یہاں گرمی سے بچنے کا سامان، یہاں کیوں آ کر کے جمع ہوئے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی پاکیزہ عطا فرمائی تھی، جس میں دنیا کی بھی کامیابی دیکھ رہے تھے اور آخرت کی بھی کامیابی یقین کے ساتھ دماغوں میں آ رہی تھی۔ آج وہ زندگی ہم کھو بیٹھے، وہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے جا چکی، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی فتنوں میں پھنس گئے اور باطل کے جالوں میں پڑ گئے، پھنس گئے، اور آپس میں بھی شیطان ہمیں لڑا رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرا رہا ہے اور بری عادتوں میں ہمیں پھنسا رہا ہے۔ کہیں جھوٹ کی عادت، کہیں خیانت کی عادت، کہیں غیبت کی عادت، کہیں بہتان کی عادت، کہیں چوری کی عادت، کہیں شراب کی عادت، کہیں زنا کی عادت، کہیں ظلم و ستم کی عادت، آپس میں ہمیں لڑا رہا ہے اور بری عادتوں میں پھنسا رہا ہے، جس کے نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ آسمانوں سے بھی ہمارے لیے بلائیں اور عذاب کی شکلیں اتر رہی، کہیں زمین کے زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پانی کے سیلاب آ رہے ہیں، کہیں ہواؤں کے جھٹکے آ رہے ہیں، اور کہیں قحط سالیاں آ رہی ہیں، کہیں بے برکتی آ رہی ہے، طرح طرح کے عذاب آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی انسانی زندگی سے نکل کر یا حیوانی زندگی بن گئی یا شیطانی زندگی بن گئی۔ دنیا میں زندگی تین ہیں، ایک شیطانی زندگی، دوسرے حیوانی زندگی، تیسرے ایمانی زندگی۔ جب ہم سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ و ابی و امی کی لائی ہوئی دعوت کو اپنا کام بنا کر چل رہے تھے، جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ہم بھی دعوت دے رہے تھے، ہمیں بھی داعی بنایا، ہم سے بھی دعوت دلوائی اور بتلا دیا کہ جب تک تم میرے طریقے پر چلتے رہو گے، میرے راستے پر چلتے رہو گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہو گے، اللہ کی طرف بلاتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں جو غیبی نظام میں فرشتے ہیں، وہ فرشتے تمہارے لیے رحمتوں کی ہوائیں لائیں، تمہارے لیے برکتیں لائیں، تمہارے دلوں پر سکینہ نازل کریں گے اللہ کی طرف سے، تمہارے دلوں کو آپس میں الفت و محبت سے جوڑیں گے اللہ، اور تمہارا روب باطل والوں پر پڑ جائے گا، اور باطل والے تمہاری پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر، صداقت والی زندگی آئے گی جب تم دعوت دو گے، اللہ کی طرف بلاؤ گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے، تو کیا ہوگا؟ فرشتے تمہارے ساتھ، بادل تمہارے ساتھ، ہوائیں تمہارے ساتھ، زمین کا نظام تمہارے ساتھ،
آسمانی نظام تمہارے ساتھ اور تمہاری دعائیں قبول ہو، تم دنیا میں رحمت بن کر کے رہو گے، ساری دنیا کے اوپر رحمت بن جاؤ گے، کیونکہ تم رحمت للعالمین کی امت میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت میں لگا کر اپنی امت کو بھی رحمت بنا دیا۔ غریب کے لیے رحمت، مالدار کے لیے رحمت، حاکم کے لیے رحمت، محکوم کے لیے رحمت، حاکم کو محکوم پر رحمت بنا دیا، محکوم کو حاکم کے لیے رحمت بنا دیا، تاجروں کو کاشتکاروں اور ملازموں کے لیے رحمت بنا دیا، اور ملازموں اور کاشتکاروں کو تاجروں کے لیے رحمت بنا دیا، آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کے لیے ماں باپ کے اولاد کے لیے رحمت بنا دیا، اولاد کو ماں باپ کے لیے رحمت بنا دیا، اور آقا کو غلام کے لیے رحمت بنا دیا، اور غلام کو آقا کے لیے رحمت بنا دیا۔ جو کہیں کہ جب ہم سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑے ہوئے تھے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ علی من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلا دیجیے، فرما دیجیے کہ میرا راستہ یہ ہے، ہذہ سبیل، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یقین کے ساتھ بلاتا ہوں کہ راستہ حق ہے، علی بصیرہ، میں پورے سمجھ بوجھ کر اور یقین کر کے بلاتا ہوں کہ یہ راستہ حق ہے، اور میرا بھی راستہ یہی ہے، اور جو میرا اتباع کرے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، مجھے سچا سمجھے گا، اس کا راستہ بھی یہی رہے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ نے راستہ بتلا دیا اور مقرر کر دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دعوت دینے کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، مخلوق سے خالق کی طرف بلانے کا، وہی راستہ اس امت کا رہے گا، اور جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتی رہے گی، سارا نظام غیبی اس کے موافق چلتا رہے گا، ہوائیں اس کے موافق چلتی رہیں گے، بادل اس کے موافق چلیں گے، سمندر اس کے موافق رہیں گے، دریا اس کے موافق رہیں گے، زمین اس کے موافق رہے گی، پہاڑ اس کے موافق رہیں گے، اور فرشتے اس کے موافق رہیں گے، چاند سورج اس کے موافق رہیں گے، اور ستارے اس کے موافق رہیں گے، غیبی نظام سارا اسی کے موافق رہے گا، اور اللہ کی وہ مخلوق جو انسان کے علاوہ ہے، جنات کے علاوہ ہے، پرندوں کی مخلوق، وہ اس کے لیے دعائیں اور استغفار کرتی رہے گی، مچھلی ہے سمندروں میں، اس کے لیے دعا اور استغفار کرتی رہے گی، اور اس کے گناہوں کو بخشواتی رہے گی، کیونکہ گناہ سب سے ہوں، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے گناہ اس سے بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے گناہوں کا اللہ نے غیبی نظام قائم کر دیا اس کے بخشے جانے کا، کہ چرندوں کو، پرندوں کو، اور چیونٹیوں کو، اور مچھلیوں کو، اور فرشتوں کو اس کے لیے گناہوں کے مغفرت کی دعاؤں میں لگا دیا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہو،
ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہ معاف ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحمت والے راستے پر، کیونکہ جب حضور رحمت للعالمین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت بھی رحمت للعالمین ہے، اور آپ کا ایک ایک طریقہ رحمت للعالمین، آپ کے کمانے کے طریقے، کھانے کے طریقے، پہننے کے طریقے، شادی کے طریقے، بچے پالنے کے طریقے، سب کے سب رحمت ہے، اور پورے عالم کے لیے رحمت۔ جو بھی ان طریقوں کو اختیار کرے گا اس کے اوپر رحمت کی ہوائیں چلنے لگیں، اس کے دل پر سکینہ اور سکون نازل ہونے لگے گا، اس کی جان و مال اولاد میں برکتیں آنے لگیں، اور جب وہ ان طریقوں کو دنیا میں پھیلائے گا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ان رحمت کے طریقوں کو دنیا میں پھیلائے گا اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی باطل کی۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم، جب اللہ کی مدد آئے گی تمہارے پاس کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا، باطل کے ٹکڑے ہو جائیں۔ بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، حق کو پھینک کر ماریں گے ہم باطل کے اوپر، اور پھینک کر مارتے ہیں باطل کے اوپر یہاں تک کہ حق اس کا دماغ کچل دیتا ہے اور پھر باطل زائل ہو جاتا ہے۔ جب حق آئے گا دعوت کے ذریعے سے، حق آئے گا تو باطل ختم ہوگا۔ اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کیونکہ جب حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے۔